رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم حدیث پڑھی، فرمایا کہ دو عادتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی ان کو بنا لے تو اس کو جنت میں پہنچا کر چھوڑ دی۔ خیال آتا ہے کہ شاید کوئی بہت بڑا عمل بتایا جا رہا ہوگا کہ جنت تک پہنچاتی ہے، اور وہ ہے بھی اسی اپنی تاکید کسی کے اس بندے کو چھوڑتی نہیں جب تک اس کو جنت میں نہ پہنچاتی۔ تو عادتیں کیا ہیں؟ پہلی عادت فرمائی کہ جب بندہ سونے لگے تو سونے سے پہلے 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ، 10 دفعہ اللہ اکبر یہ پڑھ لیا کرے، ایک عادت یہ بیان۔ اور دوسری کہا کہ ہر نماز کے بعد یہی 10 دفعہ پڑھے ہر نماز کے بعد، تو یہ 30 دفعہ ایک نماز کے بعد بنے گی، دن کے بھر کے اندر یہ 150 دفعہ بن جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ لساناً زبان کے اوپر 150 دفعہ ہے، لیکن میزان سے 1500 دفعہ کہ 10 سے نا، جس طرح اصول ہے قرآن پاک میں کہ بیان فرمایا کہ جو شخص نیکی لے کر آئے گا اس کی نیکی کا عوض اللہ پاک 10 کر کے دے گا۔ تو پھر اس میں حدیث میں ہے کہ حضور نے صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم کیوں اس کو چھوڑیں گے، اتنا آپ نے زبردست عمل بیان فرمایا۔ تو ہم نے فرمایا کہ ایک شیطان ہے جو نماز کے اندر انسان کو آتا ہے اور وہ اس کو اس کے مختلف حاجتیں اور ضرورتیں اور چیزیں اس کو نماز میں سلجھاتا ہے، اور وہ نماز میں اس کی طرف مشغول ہو جاتا ہے، اور جب سلام پھیرتا ہے تو اس کو پڑھنا بھول جاتا ہے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ ایک شیطان ہے جو نیند کے وقت اس کے پاس آتا ہے اور نیند کے وقت میں اس کا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہٹا دیتا ہے، اور یہ 10 دفعہ پڑھنا وہ بھول جاتا ہے۔ سچی بات ہے، آپ بھی کبھی تجربہ کر کے دیکھیں، یا آپ یہ 10 دفعہ پڑھنا تو کوئی مشکل نہیں، حدیث میں آیا کہ جنتیں پہنچاتی، لیکن آپ دیکھیے گا کہ نماز کی باتیں بھلا دے گا شیطان، اور ہمیں سوتے ہوئے ہم اپنا حساب کتاب کرتے ہوئے دماغ کے اندر وہی باتیں جو دن بھر میں کمایا، جو لڑے جھگڑے گالی گلوچ جو کچھ دن بھر میں کیا، اسی کو سوچتے ہوئے سوتے ہیں، پھر وہی خواب دیکھتے ہیں، پھر وہی سوچتے سوچتے دن بھر کی تگو وہی ہو جاتی ہے انسان۔ تو اس طرح اگر انسان کی زندگی گزر جائے تو بڑی خسارے والی زندگی ہے، بڑی نقصان والی زندگی ہے، اور قیمتی ترین اوقات انسان کے جو ہے وہ ان چیزوں کی نظر ہو جاتے ہیں جس سے اس کی دنیا کی زندگی بھی متاثر ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ یقینی بات ہے کہ اگر کسی انسان کی زندگی تقوی پر نہیں ہے، کسی انسان کی زندگی میں تقوی نہیں ہے، تو یقینی بات ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کا سکون نہیں حاصل کر سکتا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ جل شانہ نے تمام وہ چیزیں جو انسانی زندگی کو ٹھیک رکھنے کے لیے درکار ہوتی ہیں اس کو تقوی کے ساتھ جوڑا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، یعنی انسان ہر وقت کسی نہ کسی کرائسس کے اندر ہوتا ہے، ہر وقت کسی نہ کسی بحران میں ہوتا ہے، اور اس سے وہ نکلنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ بحران کی کوئی بھی نوعیت ہو سکتی ہے، مالی نوعیت ہو سکتی ہے، کاروباری نوعیت ہو سکتی ہے، دفتر کے مسائل ہو سکتے ہیں، خانگی زندگی کے مسئلے ہو سکتے ہیں، ازدواجی زندگی کے مسئلے ہو سکتے ہیں، رشتہ داریوں کے مسئلے ہو سکتے ہیں، کسی نہ کسی بحران میں انسان مبتلا ہوتا ہے، اسے نکلنا چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بحرانوں سے نکلنے کا رستہ تقویٰ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ سے ڈرے گا، اللہ نکلنے کا رستہ بنا دے گا اس کے مشکلات سے۔ ہر وقت انسان کو درپیش چیز اور اس کی ضرورت اس کا حل۔ ایک مصیبت انسان کو اور ہے، اور وہ یہ کہ انسان حق و باطل کے درمیان امتیاز نہیں کر پاتا۔ ابھی میں شمول صاحب سے عرض کر رہا تھا نماز سے پہلے، کنفیوژنز کا دور ہے، ہر انسان جو ہے وہ کنفیوزڈ ہے، ایک عجیب چیزیں پھیلی ہوئی ہوتی ہیں معاشرے میں، عجیب قسم کے اس کو روزانہ سوشل میڈیا ہے اور واٹس ایپ ہے اور یہ ہے، اس کے اوپر ایک مذہبی کانٹینٹ آ رہا ہے اور سارا کا سارا کانٹراڈکٹری آ رہا ہے، ایک ادھر سے ایک چیز آ رہی ہے، ادھر سے دوسری چیز آ رہی ہے، ادھر سے ایک بات ہو رہی ہے، دوسری بات ہو رہی ہے۔ انسان کیا ہے؟ اس کے اندر انسان ایک تذبذب کا شکار ہے، ایک پریشانی کا، کنفیوژن کا شکار ہے۔ اللہ پاک نے اس سے نکلنے کا رستہ بتایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ ایمان والو اگر تم تقوی کو اختیار کر لو گے تو اللہ پاک تمہیں فرقان عطا فرما دیں گے۔ فرقان کس کو کہتے ہیں؟ حق و باطل کے درمیان تمیز کی کسوٹی تمہیں دے دیں گے اللہ پاک، تمہیں حق اور باطل کا پتہ چل جائے گا، وہ فراست مومنانہ تمہیں عطا ہو جائے گی، تمہیں حق حق نظر آئے گا، باطل تمہیں باطل نظر آئے گا۔ اور یاد رکھیے کہ تقویٰ جب زندگی میں نہیں ہوتا، گناہوں کی ایک نحوست اور وبال یہ ہے کہ انسان کی حالت ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اس کو حق باطل نظر آنے لگتا ہے اور باطل حق نظر آنے لگتا ہے۔
آپ نے ائمہ کی آپ نے دعا نہیں سنی؟ ہم لوگ ہر وقت اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. یا اللہ ہمیں حق حق بنا کر دکھا دے اور پھر اس کے پیچھے بھی چلا دے، اور باطل کو باطل بنا کر دکھا دے اور اس سے اجتناب کی توفیق عطا فرما دے. مظلوم دعاؤں میں سے، کیونکہ وہ انسان آپ سوچیں کتنا بد نصیب اور بدقسمت ہوگا جو باطل کو حق سمجھ رہا ہے اور پھر حق کو باطل سمجھ رہا ہے. اس کی وہ تو ساری زندگی اس کی ضائع ہے. اب اس آزمائش سے بچنے کے لیے قرآن نے رستہ کیا بتایا کہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اگر تم اللہ سے ڈرو گے یعنی تقویٰ پیدا کرو گے تو تمہیں فرقان عطا ہو جائے گا. اور فرقان کا مطلب یہ کہ تمہاری نظر ٹھیک ہو جائے گی، تمہیں پتہ چل جائے گا حق اپنی پوری حقانیت کے ساتھ تمہارے سامنے آئے گا اور باطل اپنے پورے بطلان کے ساتھ تمہارے سامنے آئے گا. اور ظاہر بات ہے کہ حق کی اتباع اسی وقت ہوگی جب پہلے حق کی شناخت ہوگی، اور باطل سے اجتناب اسی وقت ہو سکتا ہے جب پہلے باطل کی شناخت.